زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ دارالفتہ اہل سنت میں ایک بار پھر آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل، رمضان کی برکتوں سے ہم مالا مال ہیں اور عشرہ جہنم سے آزادی اس کا آغاز ہو چکا، اور مسجد ایک بار پھر دوبارہ آباد ہو گئیں۔ معتکف اسلامی بھائی اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے، ثواب کے حصول کے لیے مسجدوں کی رونق بن گئے ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل اس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے۔ ابتداً درود پاک کی فضیلت عرض کی جاتی ہے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے کہ جو 50 مرتبہ دن میں 50 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، کل قیامت کے دن میں اس سے مصافحہ کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ عز و جل، مفتی صاحب تشریف فرما ہے۔ پہلا سوال میں عرض کرتا ہوں، حضور یہ ارشاد فرمائیں کہ رمضان شریف کی برکتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ عبادت کی طرف مائل ہوتے ہیں، کثرت سے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، لیکن ایک طبقہ ایسا بھی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی طبیعت عبادت کی طرف مائل نہیں ہے۔ اب جیسے اعتکاف ہی ہے کہ مسجد آباد ہیں، لیکن اس کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو ایک انداز ہونا چاہیے وہ انداز نظر نہیں آتا۔ تو کیا فرمائیں گے کہ عبادت کی طرف کیسے دل مائل ہو، عبادت کے فوائد کیا ہیں، برکتیں کیا ہیں، اس حوالے سے وہ ارشاد فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ایک بہت بڑی نیکی ہے، اور اس کے ذریعے سے انسان کو بے شمار فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ فی زمانہ جیسا کہ اب اعتکاف کا عشرہ شروع ہو گیا، لوگ کل سے اعتکاف میں بیٹھ بھی گئے۔ ہمیں یہ نظر بھی آتا ہے کہ اعتکاف میں اب وہ والی صورتحال جو ہے وہ پہلے کی بنسبت نظر نہیں آتی۔ جو پہلے جب ہم دیکھا کرتے تھے، اگرچہ لوگ کم اعتکاف میں بیٹھتے تھے، لیکن بہرحال وہ عبادت میں مصروف رہتے تھے۔ فضول گوئی کرنا یا چوپالے لگا کر بیٹھ جانا، ان چیزوں کی طرف نہیں، یا تو کوئی قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہوتا تھا، یا کوئی نماز پڑھ رہا ہوتا تھا، یا کوئی ذکر و اذکار کر رہا ہوتا تھا۔ جو شب قدر کی مبارک طاق راتیں آتی تھی، اس میں بھی پورا جو ہے وہ لوگ نہ بھی ہوں، عام لوگ بھی تو کم از کم معتکفین کا ایک معمول تھا کہ پوری رات شب بیداری، اور شب بیداری فقط شب بیداری نہیں بلکہ عبادت کے ساتھ وہ جو ہے وہ چلتی تھی۔ بلکہ کئی جگہ پر میں نے خود جو ہے وہ مشاہدہ بھی کیا کہ خاص طور پہ معتکفین اس اعتبار سے بھی کہ بھئی رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف میں بیٹھے ہیں تو اس میں ایک قرآن کریم ختم کرنا ہے۔ 10 دن ہے، لیکن 10 دن کے اندر جو کر، اور کیا بھی جا سکتا ہے، آسان ہے کہ اور کوئی کام ہی نہیں ہے، کہیں باہر نہ آنا ہے نہ جانا ہے، یہیں پر ہی ہے، تو بھئی روزانہ کے 3 پارے پڑھنے ہیں تو آپ کے پارے جو ہے وہ مکمل ہو جائیں گے، پورا قرآن مکمل ہو جائے گا۔ لیکن ایک طرف یہ تو بہت اچھا ہوا الحمدللہ عزوجل دعوت اسلامی کے ماحول کی برکت سے کہ لوگوں کا اعتکاف کی طرف ذہن بنا، جوان بھی بیٹھنا جو ہے وہ شروع ہوئے، اور ایک کثرت کے ساتھ، بلکہ کئی مساجد کے اندر اب تو جو ہے وہ بورڈ فل کا جو ہے وہ آ جاتا ہے کہ بھئی جگہ جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے۔ لیکن دوسری طرف ایک یہ پہلو ہے کہ واقعی کہ نوجوان طبقہ یا جو ہے وہ بچے جب بیٹھتے ہیں کم عمر تو وہ باتوں میں لگ جاتے ہیں، وہ کما حقوق اعتکاف کے وہ مقاصد اور فوائد جس کے لیے وہ بیٹھے ہیں وہ شاید حاصل نہیں کر پاتے۔ اب اس کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن ایک وجہ جو سمجھ آتی ہے وہ یہ کہ اگر کسی چیز کا انسان کو فائدہ معلوم نہ ہو تو بھی اس چیز کی طرف شوق اور رغبت کم ہوتی ہے، جبکہ فائدہ اگر معلوم ہو کہ اس کے اتنے سارے فوائد ملیں گے تو آدمی اس چیز کی طرف بڑھتا ہے۔ اس کی مثال دنیا کے اندر آپ لے لیجئے کہ دنیا کے اندر آپ کو جس شعبے میں پتہ ہے کہ اس شعبے کے یہ فوائد ہیں، اس شعبے میں جو افراد آ رہے ہیں ان کی سیلری اتنی ہے، ان کو یہ فیسلٹیز ہیں، یہ فوائد ہیں، اس کے اندر وہ کہتے ہیں نا آگے اسکوپ کیا ہے اس ڈپارٹمنٹ کا یا اس جو ہے وہ پروفیشنز کا، تو اس کو اختیار کیا جاتا ہے۔ تو پہلے فوائد جب معلوم ہوتے ہیں تو پھر اس چیز کی طرف لوگ بڑھتے ہیں۔ تو یوں ہی عبادت کے فوائد سے شاید ناواقفیت جو ہے وہ لوگوں کو اس چیز کے شوق کی طرف جو ہے وہ مائل
نہیں کرتی یا اس کا شوق جو ہے وہ ان کا نہیں بڑھتا. تو اگر عبادت کے فوائد پیش نظر ہوں تو ضرور جو ہے وہ بندہ سوچے گا کہ یار اس کے علاوہ کوئی اور کام کروں کیوں, میں یہی کام نہ کرتے رہوں, عبادت ہی کرتے رہوں رب تعالیٰ کی. سیدی عادت علیہ رحمہ کے والد ماجد مولانا نقی علی خان علیہ رحمۃ الرحمن نے اپنی مایا ناز جو ہے وہ تصنیف سورہ علم نشرح کی تفسیر جی الکلام الاوضح فی تفسیر سورہ علم نشرح, اور اردو میں انوار جمال مصطفیٰ کے نام سے بھی کتاب جو ہے وہ ہے, تو اس میں آپ نے عبادت کی اقسام بیان فرمائی, جی اور پھر آپ نے وہاں پر عبادت کے دنیاوی اور اخروی دونوں فوائد بیان کیے. تقریباً 21 فوائد جو ہے وہ بیان فرمائے, عبادت کے دنیاوی بھی اور اخروی بھی. یعنی ایک تو یہ ہوتا ہے بندہ یہ سوچتا ہے کہ یار دنیا کے اندر تو کچھ مل نہیں رہا, آخرت میں ہوگا, صحیح. تو آخرت کی وجہ سے شیطان اس کو تھوڑا سا جو ہے وہ ڈیلے کر دیتا ہے کہ یار نتیجہ اس کا بعد میں ملنا ہے. صحیح. لیکن در حقیقت بندہ اگر دیکھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے کا فائدہ اسے ہاتھوں ہاتھ جو ہے وہ دنیا میں بھی حاصل ہو رہا سبحان ہوتا ہے. اللہ. اگرچہ ہمیں اس نیت سے عبادت نہیں کرنی چاہیے کہ ہمیں دنیا میں اس کے فوائد جو ہے وہ ملیں, لیکن اصل تو عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے, لیکن ضمناً یہ فوائد اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ عطا کرتا ہے, بندوں کو ملتے ہیں. ان میں سے علماء نے کئی بیان فرمائے, تو اس میں سے ایک یہ بھی فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عبادت کرنے والے بندے کی مدد کرتا ہے اور اس کے کام سارے خود ہی ہو جاتے ہیں. سبحان کہ اللہ. جب بندہ رب کے کاموں میں لگ جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے کاموں کے لیے کفایت کر جاتا ہے, اس کے کام جو ہے وہ پورے ہو جاتے ہیں. پھر فرمایا کہ کہاں تو بندہ جو ہے وہ خود دعا کر رہا ہوتا ہے یا کسی سے کروا رہا ہوتا ہے, لیکن جو عبادت کرنے والا ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو وہ مقام عطا فرماتا ہے کہ لوگ اس کے وسیلے سے دعا مانگتے ہیں. سبحان اللہ, کیا بات. اور جہاں یہ لوگوں کے پاس جا کر دعا مانگتا تھا, ایک وقت وہ آتا ہے کہ عبادت کی وجہ سے خود مستجاب الدعوات بن جاتا ہے کہ اس کی اپنی دعا قبول ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. اور پھر ہم بھی دیکھتے ہیں کہ پریشانی کے عالم میں جو ہے وہ ہم عبادت کی طرف ہی آتے ہیں. کوئی بہت بڑی پریشانی آ گئی تو ہم جو ہے وہ نفل پڑھ کے جناب دعا مانگ رہے ہیں. تو کیوں نہ کہ ہر وقت ہی اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ عبادت کا رشتہ جو ہے وہ جڑا رہے, سبحان اللہ. کہ ہم جو ہے وہ فقط اپنے کام کے لیے عبادت کی طرف نہ آئیں, بلکہ در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے, اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے عبادت کی طرف آئیں. تو دنیا میں عبادت کا یہ بھی فائدہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عابد کا, عبادت کرنے والے کا روب و دبدبہ لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے. صحیح. نہ صرف روب و دبدبہ بلکہ اس کی محبت بھی لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے. اور یہ آپ دیکھیں یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے انکار نہیں کیا جا سکتا. مسجد کے اندر یعنی ایک تو ہے نفلی عبادت کی بات, صحیح. فرض عبادت کرنے والے جو لوگ ہیں جو روزانہ مسجد آتے جاتے نمازی ہیں, تو بچوں کے دلوں میں بھی, دیگر اور احباب کے دل میں, محلے کے اندر بھی کہ یار یہ ماشاءاللہ یہ جو ہے وہ نمازی ہیں, پکے نمازی ہیں, تو ان کی ایک محبت ہوتی ہے. کبھی وہ بات کریں گلی میں محلے میں کھڑے ہو کے تو لوگ کہتے ہیں نہیں یار یہ کہہ رہے ہیں تو صحیح کہہ رہے ہوں گے, ان کی بات کو جھٹلایا نہیں جا سکتا. تو اچھا پھر ان کا روب و دبدبہ اپنی جگہ اور محبت لوگوں کے دل میں ہوتی ہے, لوگ دعا بھی کرواتے ہیں, کہتے بھی ہیں. تو یہ تو ایک ہے فرض نماز جو کہ ہر مسلمان پر ہی لازم ہے اس اعتبار سے, لیکن اس کے علاوہ دیگر نفلی عبادات کی طرف جو مائل ہوتا ہے تو اور زیادہ اس کو یہ تمام فوائد حاصل ہوتے ہیں. یہ تو ہیں دنیاوی فوائد, اور بھی کافی زیادہ ہیں, جبکہ اس کے مقابلے میں اگر اخروی فوائد کی طرف دیکھیں تو اس سے بڑھ کر اور کیا فائدہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے موت کی سختی سے محفوظ فرماتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ عبادت کرنے والے کو اپنا دیدار کل قیامت میں عطا فرمائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ عبادت کرنے والے کو آسان حساب لے گا, یا فرمائے کہ بلا حساب و کتاب ہی اسے داخلہ جنت جو ہے وہ عطا فرمائے گا. یوں ہی ارشاد فرمایا کہ عبادت کرنے والے کو یہ بھی فائدہ حاصل ہے کہ پل صراط پہ سے آسانی کے ساتھ جو ہے وہ اس کا گزر ہو جائے گا. تو ہم جتنی دعائیں جو ہے وہ مانگتے ہیں دنیا سے متعلق یا آخرت سے متعلق, اگر ان دعاؤں پر غور کریں اور عبادت کے فوائد پر غور کریں تو عبادت میں لگ جانے سے وہ فوائد خود بخود ہمیں جو ہے وہ حاصل ہو جائیں گے. وہ ہماری دعاؤں کا گویا کہ ثمرہ جو ہے وہ نتیجہ ہمارے سامنے آنے لگ جائے گا, دنیا والا اور آخرت والے پر. امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس طرف جو ہے وہ یہ تمام نتائج اور یہ تمام فضیلت فوائد عطا فرمائے گا. اب یہ کہ عبادت میں بھی افضل عبادت کون سی ہے, کون سی عبادت جو ہے وہ ہمیں کرنی چاہیے, پہلے کون سی کرنی چاہیے, تو سب سے پہلی تو فرض عبادت ہے کہ فرض پڑھیں. تو اب معتکفین حضرات ہیں تو اگر ان کے ذمہ قضاء عمری نماز باقی ہیں تو انہیں چاہیے کہ وہ وقتاً فوقتاً وقت نکال کر اپنی قضا نماز ادا کریں. پوری رات ہی چاہے جو ہے وہ شب بیداری کر کے جو ہے وہ اپنی قضا نمازیں جو ہے وہ ادا کریں. یوں ہی دن کے اندر بھی جو مکروہ اوقات ہیں ان کے علاوہ جو ہے وہ آپ قضا نماز جو ہے وہ ادا کریں.
اب جہاں پر جو ہے وہ اکتاہٹ ہونے لگ جائے یا پریشانی ہونے لگ جائے، عبادت میں وہ ذوق نہ رہے، تو چلیں کچھ دیر جو ہے وہ نوافل پڑھ لیا، اب اس کے بعد کچھ دیر تلاوت قرآن کریم کر لی، پھر دوبارہ اٹھ کر جو ہے وہ نوافل پڑھ لی۔ پھر علماء نے یہاں پہ ایک بات اور ارشاد فرمائی کہ عبادت کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے متعدی عبادت کہ اس عبادت کا دوسروں کو فائدہ پہنچے، صحیح، اور ایک ہے غیر متعدی عبادت کہ دوسروں کو فائدہ نہیں پہنچتا، اپنی ذات کے ساتھ ہی ذات اس کا فائدہ، جیسے نماز، روزہ، حج اور اسی طریقے سے اور دیگر عبادات۔ جبکہ دوسری عبادات وہ ہیں کہ جس کا فائدہ لوگوں کو بھی پہنچتا ہے، جی، جیسے زکوٰۃ، کہ اس کا آپ کو بھی عبادت بھی مل رہی ہے، دوسروں کو اس کا جو ہے وہ فائدہ، فائدہ بھی جو ہے وہ پہنچ رہا ہے۔ اسی طریقے سے نیکی کی دعوت دینا اور برائی سے روکنا، ٹھیک ہے، درس، واعظ، تبلیغ، یہ اس سے جو ہے وہ دوسرے کو جو ہے وہ فائدہ پہنچتا ہے۔ تو بہتر ہے کہ افضل والی عبادت یعنی متعدی جس سے دوسروں کو فائدہ پہنچے وہ بندہ کرے۔ اب معتکف جو ہے وہ کیا کرے، کیونکہ بہت سارے کام ہیں کہ معتکف جو ہے وہ باہر جا کے نہیں کر سکتا، مسجد میں ہی کرنا ہے، تو مسجد کے اندر درس و تدریس کا سلسلہ جاری رکھے، خود بھی سیکھے، دوسروں کو بھی سکھائے، جو بات خود سیکھی ہوئی ہے وہ دوسروں کو سکھا دے۔ ہر پانچوں نمازوں کے بعد جو ہے مختصر درس کا جو ہے وہ سلسلہ رکھیں کہ اس صحیح، کے اندر سیکھنے سکھانے کا۔ اب یہ کہ ایک ہی درس دے رہے ہیں، آپ آگے بڑھیں، آج یہ نہیں کہ آپ حاصل کر لیں صحیح، کہ ایک روزانہ درس ذمہ دار اگر کوئی مثال کے طور پر مقرر ہیں وہ دے رہے ہیں، تو اردو پڑھنا آپ کو آتی ہے تو آپ آگے بڑھیں، آج آپ پوچھ کر درس دے دیں، اگرچہ آپ وہ پڑھیں گے لیکن بہرحال آپ کو درس دینے کا ثواب ملے گا کہ یہ وہ عبادت ہے جو کہ متعدی عبادت ہے کہ دوسروں کو فائدہ پہنچ رہا ہے۔ یوں ہی آپ کو کوئی مسئلہ معلوم ہے، آپ نے دیکھا کوئی مسئلے میں غلطی کر رہا ہے، اس کو سمجھا دیا کہ نماز کا یہ مسئلہ یوں نہیں یوں ہے، تو یہ ہے۔ پھر جو غیر متعدی عبادات ہیں جو عموماً اعتکاف کی صورت میں ہوتی ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، یا جو ہے وہ تلاوت قرآن کریم ہے، علماء نے فرمایا کہ اس کو بھی متعدی کرنے کا ایک طریقہ ہے، وہ صحیح، یہ کہ بندہ ان عبادات کا ثواب جو ہے وہ ایصال کرے دوسروں کو، سبحان تو اللہ، یہ عبادات بھی جو ہے وہ متعدی ہو جائیں گی کہ بندہ خود پڑھے گا اس کو ثواب ملے گا، اور اس کا ثواب جب دوسروں کو ایصال ثواب کرے گا تو انہیں بھی اس کا نفع پہنچے گا۔ تو اس چیز کو اختیار کیا جائے تو عبادت کے فوائد، جسے تلاوت قرآن کریم ہے تو اس کے فضائل پڑھ کر بندہ اس کے لیے اپنے دل میں ذوق شوق پیدا کرے، نماز ہے تو نماز سے متعلق جو ہے وہ اپنے دل میں ذوق شوق پیدا کرے اور نماز کی طرف جو ہے وہ بڑھے، تو یہ جب کرے گا تو انشاءاللہ پھر جب کہ بیٹھے ہی اس کام کے لیے ہیں کہ رب کو راضی کرنا ہے، اپنی جو ہے مغفرت بھی کروانی ہے، رحمت کی برکتیں بھی، رحمت اور برکت کی بارشوں سے بھی جو ہے وہ چھینٹا پانا ہے، اور جہنم سے آزادی کا پروانہ بھی حاصل کرنا ہے، تو جب یہ تمام ہماری نیتیں ہیں تو بس تھوڑی سی توجہ کی حاجت ہے، وہ توجہ کر لیں گے تو انشاءاللہ عزوجل بے شمار عبادتوں کا جو ہے وہ ہم تحفہ لے کر جو ہے وہ اعتکاف سے اٹھ سکیں۔ ماشاءاللہ مفتی صاحب نے بڑی تفصیل کے ساتھ ہمیں عبادت کے حوالے سے ارشاد فرمایا، اور ساتھ ہی ہمیں عبادت کے اخروی اور دنیاوی فوائد بھی بیان فرمائے، اور ساتھ ہی ہمیں یہ بھی ذہن دیا کہ ہمیں اعتکاف کے اندر کس طرح اپنا وقت گزارنا ہے۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، ایک آج رمضان کا یہ مبارک مہینہ جہاں بے شمار فوائد لیے ہمارے درمیان تشریف لاتا ہے، اس میں ایک اس کا بہت بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ یہ مبارک مہینہ ہماری تربیت کے لیے بھی آتا ہے، تربیت اس کے اندر ہوتی ہے ہماری، اور اس کے اندر روزہ، پھر اسی طرح زکوٰۃ کے معاملات، پھر تراویح، نمازیں، تو یوں طبیعتیں جو ہیں ہماری عبادت کی عادی ہو جائیں۔ یہ مہینہ اس لیے بھی تشریف لاتا ہے، تو کیا ہی اچھا ہو کہ اس مہینے میں جب ہم عبادت کر رہے ہیں، نیک اعمال کر رہے ہیں، ان کو کنٹینیو کریں، اور رمضان جانے کے بعد بھی یہ سلسلہ ہمارا جاری رہے۔ اللہ نہ کرے ایسا نہ ہو کہ جو رمضان شریف کے مہینے میں نماز کے لیے تشریف لائے تھے تو رمضان کے بعد وہ بھی رخصت ہو جائیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس دفعہ یہ نیت کر لیں کہ انشاءاللہ میں اب سچا پکا نمازی بنوں گا، رمضان اگرچہ جائے گا، تشریف لے جائے گا، لیکن میں انشاءاللہ مسجد سے رخصت نہیں ہوں گا۔ تو یوں اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اس مبارک مہینے کو گزاریں آپ، اور جانے کے بعد کوشش بھی کریں انشاءاللہ عز و جل۔ ہماری طبیعت ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جب عادی ہو جائیں گی تو یہ عبادتیں ہمارے لیے کرنا آسان بھی ہو جائیں گی، اور انشاءاللہ عز و جل زندگی کا ایک حصہ ہمارا عبادت میں گزر جائے گا۔ آئیے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کی کالز کو ہم شامل کرتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ بندہ بار بار وضو کر سکتا ہے اگر، اور نہا سکتا ہے بار بار، مطلب کہ جب گرمی محسوس ہو اعتکاف کے دوران تو وہاں بار بار بندہ نہا سکتا ہے وضو، یا وضو کر سکتا ہے بغیر حاجت کے؟ اعتکاف کے اندر بار بار نہانا، بار بار وضو کرنا، کیا فرمائیں گے حضور؟ اعتکاف کے اندر معتکف کے لیے وضو کرنا، جبکہ وضو خانہ مسجد کے اندر ہے یا غسل خانہ مسجد میں یعنی فنائے مسجد کے اندر ہے، اور اس تک پہنچنے کا راستہ بھی فنائے مسجد میں ہی ہے، صحیح، تو معتکف جا سکتا ہے اور غسل فرض کے علاوہ عام غسل بھی کر سکتا ہے، لیکن یہاں دو چیزیں ہیں۔
ایک یہ کہ ضرورت اور حاجت کے مطابق کریں. بلا وجہ ویسے ہی جو ہے وہ کرنا، تو اب ایک تو مسجد کا پانی جو ہے وہ عموماً وقف کے پیسوں سے خریدا ہوا پانی ہوتا ہے، تو اس کے ضیاع کا جو ہے وہ خطرہ ہوتا ہے. پھر بہت سارے افراد ہوتے ہیں تو پھر نمازی سب نہانے کے لیے شروع ہو جائیں تو نمازیوں کے لیے وضو کے اندر جو ہے وہ پانی کے پرابلم ہو جاتی ہے. تو اس بات کا خیال کریں کہ ضرورت اور حاجت ہے کہ ہاں واقعی بہت شدید جو ہے وہ گرمی ہے کہ اب بیٹھا نہیں جا رہا ہے، یا اعتکاف کے اندر عبادت کے اندر جو ہے وہ کرنے میں پریشانی ہو رہی ہے، جسم سے بدبو آ رہی ہے پسینے کی، تو اب ایسی صورت کے اندر جو ہے وہ نہا سکتے ہیں. لیکن وہی شرط جو ہم نے بیان کی کہ فنائے مسجد کے اندر جو ہے وہ غسل خانہ ہو اور راستہ بھی فنائے مسجد میں ہو. اگر غسل خانہ یا وضو خانہ مسجد سے باہر ہے، فنائے مسجد کے اندر نہیں ہے، یا اس تک جانے کا راستہ جو ہے وہ فنائے مسجد سے جو ہے وہ باہر ہے، تو ایسی صورت میں فقط غسل فرض اور وضو فرض کے لیے ہی جانے کی اجازت ہوگی، اس کے علاوہ اجازت نہیں ہوگی. لیکن یہ مسئلہ جو ہم نے بیان کیا یہ مردوں کے لیے، صحیح. عورتوں کے لیے اس کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ عورتوں کا جو مسجد بیت کا حصہ ہوتا ہے اس کے علاوہ باہر واش روم وغیرہ جو بھی ہے وہ مسجد بیت سے ہٹ کر ہے. تو عورت جو ہے وہ نارمل نہانے کے لیے جو ہے وہ واش روم نہیں جا سکتی یا وضو کرنے کے لیے نہیں جا سکتی. جب وضو کرنا اس کے اوپر ضروری ہوگا کہ بھئی وضو ٹوٹ گیا، آپ کو عبادت کرنی ہے، تو اس لیے جو ہے وہ کر لیتی ہے کہ قرآن کریم چھونے کے لیے جو ہے وہ کرنا ہے اسے، یا نماز پڑھنے کے لیے وضو کرنا ہے تو اب جا کے وضو کرے گی، یا غسل فرض ہوگا تو کرے گی. ویسے نارمل عورت جو ہے وہ جا کر نہیں کر سکتی، اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا. یہ جیسے آپ نے ارشاد فرمایا کہ ضرورت ہو پھر ہی غسل کیا جائے، تو بعض اوقات اس طرح جو معتکف اسلامی بھائی ہوتے ہیں وہی کہتے ہیں یار آپ نہانے پہ پابندی لگا رہے ہیں، یار ہم تو گھر میں 2 مرتبہ نہاتے ہیں، یا ایک دفعہ بھی آپ منع کر رہے ہیں، تو بڑے ان کی طبیعت عجیب سی ہو جاتی ہے. تو کیا فرمائیں گے آپ اس والے سے؟ دیکھیں اتنا تو وہ بھی جانیں گے کہ بھئی مسجد اور گھر کے معاملات جو ہے وہ الگ ہیں. گھر کے اندر آپ کا اپنا جو ہے وہ پیسہ ہے، آپ اس کو جیسے چاہے استعمال کریں، جبکہ جائز حد میں رہ کر استعمال کریں. وہاں بھی اگر آپ جو ہے وہ اسراف کر رہے ہیں تو وہاں بھی آپ گناہ گار ہیں. جبکہ مسجد کا پیسہ جو ہے وہ چندے کا پیسہ ہے، تو ایک بندہ 5 وقت جو ہے وہ نماز کے ٹائم گھر پر جو ہے وہ نہاتا ہے، لیکن مسجد میں تو اسے اس بات کی اجازت نہیں دی جائے گی، کیونکہ مسجد میں جنہوں نے پیسہ دیا ہوا ہے اس کے پانی کے لیے، دیگر معاملات کے لیے، انہوں نے ضرورت کے مطابق دیا ہوا ہے کہ جو عام مسجد کے استعمالات ہیں، جس چیز کے لیے پانی استعمال ہوتا ہے اس کے لیے دیا ہوا ہے. صحیح. تو یہاں پہ آپ کا اپنا جو ہے وہ مال نہیں ہے کہ آپ جیسا دل چاہے جو ہے وہ خرچ کریں. ٹھیک. اور آپ یہ کہنا کہ چلے میں پیسے ڈال دیتا ہوں آپ کو، یہاں پر پیسے ڈالنے سے بھی بات نہیں چلے گی، کیونکہ بہرحال دوسروں کا اس کے اندر پیسہ جو ہے وہ شامل ہے. تو اس بات کا خیال جو ہے وہ رکھنا چاہیے. جی مزید کال. میرا سوال یہ ہے حضرت کہ یہ متقین جب بیٹھتے ہیں اعتکاف میں تو پہلی صف کے اندر وہ بعض ٹائم پہ رومال وغیرہ یا قرآن پاک رکھ دیتے ہیں اپنی جگہ کے لیے، پھر وہ وضو کرنے چلے جاتے ہیں. تو کیا اس صورت میں جو بندہ وہاں آتا ہے وہ ان چیزوں کو ہٹا کے وہاں بیٹھ سکتا ہے کہ نہیں بیٹھنا چاہیے؟ اچھا، اعتکاف شروع ہوتا ہے نا، ایک پرابلم یہ ہوتی ہے کہ جو 20 دن کے نمازی تھے، پہلی صف کے عادی تھے، اب اعتکاف والے ظاہر ہے وہ مسجد کے اندر ہی ہیں، گھر سے تو نہیں آ رہے، تو یوں پہلی صف میں اس طرح کے مسائل ہو جاتے ہیں جس طرح انہوں نے فرمایا. کیا کیا دیکھیں اس جائے؟ میں 2 چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ مثال کے طور پہ کوئی شخص جو ہے وہ معتکفین ہے، مسجد میں پہلے سے بیٹھے ہوئے، اب وہ بیٹھ کر انہوں نے نماز سے پہلے، اذان شروع ہونے سے پہلے ہی جو ہے وہ بیٹھ گئے، اب تلاوت کر رہے ہیں وہاں پہلی صف کے اندر. اب اس دوران جو ہے وہ کسی کا وضو ٹوٹ گیا، اب وہ جو ہے وہ قرآن کریم رکھ کر یا جو ہے وہ اپنی چادر یا رومال رکھ کر وضو کرنے جاتا ہے، تو اب ایسی صورت میں تو نئے آنے والے کو نہیں چاہیے کہ وہ اس کا رومال ہٹا کے اس کی جگہ پر بیٹھے، کیونکہ بہرحال اس کا حق موجود ہے اور وہ ایک عذر کی بنیاد پر جو ہے وہ گیا ہے. ایک یہ. اور ایک یہ ہے کہ جناب معتکفین بھی جو ہے وہ اپنے کام کاج میں لگے ہوئے، سحری میں یا افطاری دیگر امور کے اندر لگے ہوئے، اور بس جو ہے وہ رومال رکھ کر پھر گھوم رہے پھر رہے پورے میں، اور آخر میں آ کر بیٹھ جاتے ہیں. اب یہ ان کا حق نہیں ہے، اب جو ہے وہ نمازیوں کا حق ہے. تو یہ اس کو بلا وجہ کیوں جو ہے وہ روک کر بیٹھے ہوئے ہیں؟ یا تو خود پہلے آ کر جو ہے وہ حاضر ہو جائیں اور پہلی صف کی جو ہے فضیلت پائیں اور اس کے ساتھ جو ہے وہ کام کریں. یہ ان دونوں چیزوں کا خیال رکھا جائے. اب ایک اور صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اب نماز کا ٹائم آ گیا، جماعت کھڑی ہو گئی اور اب جناب کسی کا رومال رکھا ہوا ہے، تو اب بہرحال پھر اسے ہٹا دیا جائے گا اور صف کو مکمل کیا جائے گا، کیونکہ اس کی وجہ سے صف کو خالی نہیں چھوڑا جائے گا. ٹھیک. جی اگلی کال. مفتی صاحب آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ یہ جو تسبیح تراویح ہے یہ پڑھنا ضروری ہے، یا اس کی جگہ اور بھی مسنون دعائیں پڑھ سکتے ہیں جو 4 یعنی تراویح شروع ہونے سے اور 4 رکعت کے بعد جو پڑھی جاتی ہے؟ اور مفتی صاحب بیٹھ کر نفل پڑھنا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کر نفل نماز پڑھی ہے، اس میں بیٹھ کر پڑھنا افضل ہے یا اس میں کھڑے ہونے کو ہی افضلیت قرار دیا جائے گا؟
دو سوال کیے انہوں نے. جی دعائے تراویح کی دعا جو ہے وہ پڑھنا اس معنوں میں ضروری نہیں ہے کہ نہیں پڑھیں گے تو تراویح نہیں ہوگی یا گناہ ہوگا، ایسا نہیں ہے. تو تراویح کی جو ہے وہ دعا بھی پڑھی جا سکتی ہے، اس کے علاوہ دیگر دعائیں بھی پڑھی جا سکتی ہیں، لیکن عموماً ہمارے ہاں معروف جو ہے وہ یہی دعا ہے، تو یہی دعا پڑھی جائے. کوئی نئی دعا اگر جماعت کے اندر کریں گے تو ہو سکتا ہے لوگ جو ہے وہ تشویش میں مبتلا ہوں. صحیح. تو یہ ہے. دوسرا انہوں نے سوال کیا نفل سے متعلق. نفل کھڑے ہو کر پڑھنا ہی افضل ہے اور بلا عذر بیٹھ کر پڑھنے سے ثواب آدھا ملتا ہے. صحیح. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے نماز عشاء کے آخری 2 رکعت نفل جو ہے وہ بیٹھ کر پڑھنا ثابت ہے، لیکن وہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی خاصیت تھی. آپ کے علاوہ ہمارے لیے یہی ہے کہ کھڑے ہو کر پڑھیں گے تو فضیلت زیادہ ہے، کیونکہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ حاضر ہوئے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام بیٹھ کر نماز ادا فرما رہے تھے، یہ عشاء کے نوافل. انہوں نے آپ کے جو ہے وہ ماتھے پر ہاتھ رکھ کر دیکھا کہ کہیں آپ علیہ السلام کو بخار تو نہیں، کہیں بیماری کی وجہ سے تو بیٹھ کر نہیں فرما رہے، کیونکہ انہوں نے کچھ دن پہلے ہی حضور سے یہ سنا تھا کہ کھڑے ہو کر پڑھنا جو ہے افضل ہے اور بیٹھ کر پڑھنے سے زیادہ ثواب ہوگا. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ بخار نہیں ہے، یعنی بیمار نہیں ہوں، لیکن یہ جو ہے وہ میری خاصیت ہے. اس طرح کا جو ہے وہ مفہوم ہے کہ یہ میرے لیے ہی جو ہے وہ ہے. تو وہ فضیلت وہ اس کو پڑھنا بیٹھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا علماء نے خاصہ ذکر کیا ہے. ہمارے لیے یہی ہے کہ ہم بیٹھ کر بلا عذر پڑھیں گے تو نماز تو اگرچہ ہو جائے گی لیکن ثواب آدھا ملے گا. تو ثواب پورا پانے کے لیے کھڑے ہو کر ہی نوافل ادا کرنے چاہیے. مدنی چینل کے ناظرین، کالز کے ساتھ ساتھ آپ کے ایس ایم ایس بھی ہمیں موصول ہو رہے ہیں. ایک ایس ایم ایس یہ ہے مفتی صاحب، کیا میں 27 روزہ یعنی 7 دن کے اعتکاف میں بیٹھ سکتا ہوں؟ نفلی اعتکاف میں تو آپ جتنے دیر کے لیے چاہے بیٹھ سکتے ہیں، 7 دن کے لیے، 7 گھنٹوں کے لیے. جو سنت اعتکاف ہے، سنت موقدہ علی الکفایہ ہے، یہ جو ہے وہ 10 دن کا پورا اعتکاف ہے. تو اب اگر اس سے کم پہ کوئی بیٹھتا ہے تو وہ نفلی اعتکاف ہوگا. تو نفلی اعتکاف کے اندر بالکل بیٹھیں کہ مسجد کے اندر بیٹھنا بہرحال ثواب کا ہی کام ہے. اعتکاف کی نیت سے رہیں گے تو ثواب جو ہے ملتا رہے گا، لیکن جو نفلی اعتکاف والا ہے اسے اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ فقط ایک بار اعتکاف کر کے نیت کر کے اب جناب آنا جانا باہر سب کچھ ہو رہا ہے اور وہ سمجھے کہ میں اعتکاف ہوں، ایسا نہیں. وہ جب بھی باہر سے آئے گا تو اس کو اعتکاف کی نیت کرنی ہوگی. تو لہٰذا اگر وہ بیچ میں باہر جاتا ہے، مسجد سے باہر جاتا ہے کسی کام سے یا کچھ بھی کرنے، تو اسے اعتکاف کی نیت دوبارہ کرنی ہوگی. اچھا، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت ہے کہ بچپن سے الحمدللہ یہ اعتکاف کی نیت کروانا ایک رواج جی دعوت اسلامی نے ڈالا. اب ہم دیکھتے ہیں جیسے طاق راتیں ہیں تو طاق راتوں کے اندر ایک تعداد مسجد میں صلاۃ التسبیح پڑھنے کے لیے آتی ہے، پھر وہ سحری تک جدول چلتا ہے. اب جب سحری ہوئی تو اس کے اندر باہر سے بھی لوگ سحری کرنے آتے ہیں. اب مبلغ کھڑے ہو کر کہیں کہ بھئی تمام اسلامی بھائی اعتکاف کی نیت کر لیں، اور اعتکاف کی نیت کروائی اور کھانا شروع ہو گیا، سحری شروع ہو گئی. کیا فرمائیں گے؟ دیکھیں، مسجد کے اندر معتکف کے علاوہ کسی کو کھانا پینا جائز نہیں ہے، اور فقط کھانے پینے کے لیے اعتکاف کی نیت کرنا یہ بھی درست نہیں ہے. صحیح. تو اس میں یہ ہو کہ پہلے جو ہے وہ پہلے سے ہی نیت کروا دی جائے. جیسے لوگ آئے ہوئے ہیں تو اب بیان کے اندر ہی جو ہے وہ نیت کروا دی، یا صلاۃ التسبیح کے بعد یا صلاۃ التسبیح سے پہلے ہی نیت کروا دیں کہ مسجد کے اندر ہیں تو اعتکاف کی نیت کر لیجئے کہ یوں ڈھیر ساری نیکیاں بھی حاصل ہوں گی اور ضمناً کھانا پینا بھی جائز ہو جائے گا. تو فقط کھانے پینے کے لیے نہ کی جائے، بلکہ اگر جو ہے وہ کوئی ایسی صورت ہے بھی کہ مثال کے کوئی شخص اسی وقت پوری رات وہ اعتکاف کے ساتھ مسجد میں تھا، اب باہر کسی کام سے گیا اور اب واپس آیا اور کھانے کا ٹائم ہے، تو اب اسے بھی یہ چاہیے کہ پہلے نیت کرنے کے بعد کچھ دیر ذکر و اذکار کر لے یا 2 رکعت نفل پڑھ لے اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ کھانا وغیرہ کھا لے. مدنی چینل کے ناظرین، یہ شریعت کی احتیاطیں ہیں جو الحمدللہ ہمیں بتائی جا رہی ہیں، ہمیں سکھائی جا رہی ہیں. تو انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے تو بہت ساری برکتیں ملیں گی. اسلامی بہنوں کے حوالے سے سوال یہ ہے کہ کیا اسلامی بہن جو اعتکاف کے اندر ہیں بغیر چھت کے صحن میں وہ وضو کر سکتی ہیں؟ جی ہاں، کر سکتی ہیں. ضرورتاً جب وضو کرنے جائیں گی تو اس وضو خانے کا یا واش بیسن وغیرہ کا چھت والا ہونا ضروری نہیں ہے، وہ اس طور پر بھی وضو کر سکتی ہیں. ہاں، ویسے بھی خواتین کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ایسی جگہ جہاں پر غیر محرم کی نظر پڑے تو وہاں جو ہے وہ عورت کو یوں جو ہے وہ کھلے سر جو ہے وہ جانا، اس سے بچنا چاہیے. اگر غیر محرم کی نظر نہیں پڑتی تو پھر حرج نہیں ہے. جی مدنی چینل کے ناظرین، مزید کورس لیں گے آپ کی. اسلامی بہن اتکاف میں بیٹھی ہوں
تو ایک افطاری کرنی ہے، بڑی افطاری جسے کہا جاتا ہے کہ گھر میں اکثر لوگ کرتے ہیں، تو سارے گھر والے ایک ساتھ بیٹھ کے کرتے، تو وہ جو اسلامی بہن اعتکاف میں بیٹھی ان کے اجرے میں یا ان کے کمرے میں بیٹھ کے وہ افطاری کر سکتے ہیں یا نہیں؟ کیا فرماتے ہیں حضور؟ اسلامی بہن تو اپنی مسجد بیت سے افطاری کے لیے نہیں نکل سکتی، ہاں دیگر گھر والے جو ہے وہ اسلامی بہن کی مسجد بیت میں ہی جو ہے وہ آ جائیں یا اس کمرے میں آ جائیں وہی کہ ساتھ اسلامی ہے۔ بہن اپنے مسجد بیت میں ہی ہو اور بقیہ افراد جو ہے وہ اسی کمرے میں جو ہے وہ باہر ہوں، تو اس میں حرج نہیں ہے۔ اعتکاف میں ایک تو یہ پابندی ہے کہ بھئی آپ مسجد بیت سے باہر نہیں نکلیں گے، صحیح۔ عبادت جو ہے وہ کریں گے۔ یہ نہیں ہے کہ اعتکاف میں پردہ لازم ہو جائے ان سے بھی کہ جن سے پردہ نہیں ہے، تو صحیح۔ اعتکاف کے اندر بھی پردہ جو ہے وہ محارم سے کوئی لازم نہیں ہوتا، تو اگر بچے آتے ہیں، بھائی بہن یا دیگر افراد جو ہے وہ ملنے آتے ہیں تو اس کے اندر پردہ نہیں ہے۔ صحیح۔ ہاں یہ ہے کہ فضولیات باتیں، دنیاوی باتیں یہ نہ کی جائیں کہ جو مقصد عبادت کا ہے اعتکاف کا وہ فوت ہو جائے گا، تو اس چیز سے بچا جائے، باقی جو ہے وہ ان کسی کے سامنے آ جانا اس میں حرج نہیں ہے۔ ٹھیک جی، اگلی کال۔ کہ اگر ایک آدمی سنت اعتکاف کی نیت کرتا ہے کہ بیت میں ہے اور اس کی والدہ ضعیف ہے گھر میں اور اس کا اور کوئی خدمت کرنے والا نہیں ہے، تو کیا وہ اس کے لیے سنت اعتکاف لازمی ہے وہ اپنی والدہ کی خدمت چھوڑ کے وہ ادھر بیٹھ جائے؟ کیا فرماتے ہیں؟ والدہ کی ضعیف جب ہے۔ خدمت کرنے والا کوئی نہیں ہے تو اس پر یہی لازم ہے کہ والدہ کی خدمت کرے۔ ہاں اگر کوئی اور دوسرے بہن بھائی وغیرہ جو ہے وہ آ سکتے ہیں کہ وہ اس کی غیر موجودگی میں والدہ کی خدمت کر سکتے ہیں اور وہ کرنے پر راضی ہوں، تو پھر یہ انہیں جو ہے وہ راضی کر کے اور انہیں والدہ کی خدمت میں معمور کر کے اعتکاف میں چلے جائے۔ بصورت دیگر یہ اعتکاف میں نہ بیٹھے بلکہ یہ شخص جو ہے وہ والدہ کی خدمت کرے۔ انشاءاللہ والدہ کی خدمت کریں گے اور نیت آپ کی اعتکاف کرنے کی تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ اپنی رحمت سے آپ کو بغیر اعتکاف کے وہ اعتکاف کا ثواب بھی عطا فرما دے، تو لہذا اپنی والدہ کی خدمت کیجیے، ان کی دعائیں لیجیے، انشاءاللہ بیڑا پار ہوگا۔ جی اگلی کال۔ حضرت جیسے ہم تراویح کی نماز پڑھا رہے ہیں، تراویح کی نماز میں ہم ایک ہی رکعت پڑھ کے سلام پھیر دیے، پھر کیا مجھے دوسری رکعت پڑھانا چاہیے یا کیا کرنا چاہیے؟ مجھے اس کا جواب مجھے آپ بتائیے۔ ایک رکعت پہ سلام پھیر دیا تو پھر دوبارہ ایک رکعت پڑھ کے دو کر لیں یا دو پڑھیں، اور ایک قرآن جو رکعت پڑھا پہ اس کا کیا کریں؟ ایک رکعت پہ اگر سلام پھیر دیا اور سلام پھیرنے کے بعد کوئی ایسا عمل نہیں کیا جو کہ نماز کو فاسد کرنے والا ہے اور اس کو یاد آ گیا، تو اب بھی اس کو گنجائش ہے کہ یہ کھڑا ہو جائے، صحیح۔ کھڑے ہو کے ایک رکعت اور پڑھ لے اور آخر میں سجدہ سہو کر لے تو یوں نماز ہو جائے گی۔ لیکن عموماً یہ ہوتا ہے کہ پھر جو ہے وہ بات شروع ہو جاتی ہے، کوئی نہ کوئی ایسا کام لوگ اسے پایا کنفرم جاتا بھی ہے کرتے ہیں کہ ایک ہی ایک ہوئی ہے۔ ہوئی ہے، دو ہوئی ہے، تو اب وہ رکعت تو ہو گئی ختم، کیونکہ اب صحیح۔ ایک رکعت تو نماز نہیں ہوتی، تو اب دوبارہ جو ہے وہ دو رکعت پڑھنی ہوگی، اور جو قرآن اس ایک رکعت کے اندر پڑھا ہے اسے بھی دوبارہ پڑھنا ہوگا تاکہ وہ قرآن کا جو ختم تراویح میں چل رہا ہے اس میں کمی واقع نہ ہو۔ جی اگلی کال۔ میرا نام محمد اتاری ہے۔ اگر کسی انسان کو دعائے قنوت نہیں آتی تو اس کی جگہ کیا پڑھنا چاہیے؟ کوئی آسان سا نسخہ فرما دیجیے۔ دعائے قنوت نہیں آتی ہو تو کیا کریں؟ اولاً تو دعائے قنوت یاد کرنے کی کوشش کریں، اور جب تک نہیں آتی تو اس کی جگہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار یہ دعا پڑھ لیں۔ یہ بھی نہیں آتی تو اللہم اغفر لی، رب اغفر لی 3 مرتبہ جو ہے وہ پڑھ لیں، تو یوں جو ہے وہ کریں، لیکن بہرحال دعائے قنوت یاد کرنے کی کوشش کریں تاکہ جلد از جلد یاد ہو اور پھر دعائے قنوت ہی پڑھیں۔ ٹھیک۔ مفتی صاحب عبادت کے آپ ماشاءاللہ فوائد، اس کے اخروی دنیاوی فوائد بتا رہے تھے، تو مزید اگر 2-4 بتائیں مدنی چینل کے ناظرین کے لیے ہمارے عبادت میں خاص طور پر جو جیسے کہ نماز ہے، کہ نماز جو ہے وہ اہم ترین عبادت ہے۔ جی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے بھی جو ہے وہ ثابت کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام جو ہے وہ کثرت سے نماز پڑھا کرتے تھے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک جو ہے وہ نماز میں رکھی گئی۔ تو نماز سے متعلق جو ہے وہ علماء نے یہ بیان فرمایا کہ نماز ہر مصیبت کے لیے تریاق مجرب ہے، یعنی ہر مصیبت، جب بندے کو کوئی مصیبت درپیش ہو تو وہ نماز کے لیے کھڑا ہو جائے۔ کہتے ہیں سب سے بڑا تعویذ جو ہے وہ نماز ہے، تو نماز ہے، اور دیکھیں بقیہ تعویذ کے اندر بھی یہی ہے کہ تعویذ بغیر نماز کے مفید نہیں ہوتا۔ 5 وقتہ نماز کی پابندی ہوگی تو جو ہے وہ تعویذ اثر جو ہے وہ کرے گا۔ اسی طریقے فرمایا کہ نماز وہ عبادت ہے کہ اس کے سبب سے گناہ معاف ہوتے ہیں بندے کے۔ سبحان اللہ۔ کہ ایک طرف بندہ اپنی عبادت بھی کر رہا ہے، دوسری طرف اس کے گناہ صغیرہ جو ہے وہ معاف ہو رہے ہیں۔ یوں ہی ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نمازی کی برائیوں کو چھپاتا ہے۔ صحیح۔ تو نماز کے ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ انسان
جو ہے وہ برائی کر بیٹھتا ہے، لیکن ایک یہ ہوتا ہے کہ یار یہ ظاہر نہ ہو جائے کسی کے اوپر. صحیح. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ستار العیوب ہے، عیبوں کو چھپانے والا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ برائیوں کو چھپاتا ہے. اور اسی طرح فرمایا کہ نماز سے رزق میں برکت ہوتی ہے، خصوصاً اس کے رزق میں جو اوروں کو نماز کی تاکید بھی کرتا ہے. یہاں پہ جو ہے وہ دیکھیں کتنا پیارا مدنی پھول ہے کہ ایک تو نماز پڑھنا رزق میں برکت، اور فرمایا کہ خصوصاً وہ کہ جو دوسروں کو بھی نماز کی طرف بلاتا ہے. سبحان اللہ. اب صدائے مدینہ اگر جو ہے وہ لگانے کی عادت بنا لیں گے تو انشاءاللہ عزوجل رزق میں برکت ہوگی. رزق میں تو برکت کا ہر کوئی وظیفہ مانگ رہا ہوتا ہے. صحیح بات. تو وظیفہ ہے نماز کا کہ آپ نماز پڑھیں اور دوسروں کو نماز کی دعوت دیں. اپنے گھر کے اندر بھی جب خود بھی پڑھیں، گھر والوں کو بھی اٹھائیں، دیگر اور جن پر جماعت واجب ہے انہیں جماعت کے ساتھ مسجد میں جو ہے وہ لے کر جو ہے وہ جائیں. یوں ہی فیکٹری میں کام کرنے کی جگہ پر آپ ہیں تو جب نماز کے لیے اٹھیں تو آپ دوسروں کو بھی پیار محبت سے دعوت دیں، انہیں بھی جو ہے وہ لے کر جائیں. اسی طرح فرمایا کہ نماز کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ فرشتے خدا کے حضور میں نمازی کی تعریف کرتے ہیں. سبحان اللہ. تو نماز کے تو بے شمار فوائد ہیں، اور خاص طور پہ جو طاق راتیں ہیں ان کے اندر جن پر قضائے عمری نہیں ہیں تو وہ نوافل جو ہے وہ ادا کریں. طاق راتوں کے اپنے نوافل بھی ہیں، اس کے علاوہ جیسے کم از کم ہر طاق رات میں صلاۃ التسبیح جو ہے وہ بندہ پڑھے. صلاۃ التسبیح کے علاوہ جو ہے وہ 2 رکعت کر کے 4 رکعت کر کے جو ہے وہ نوافل جو ہے وہ پڑھتا رہے. صلاۃ الحاجات ہیں. یوں ہی معتکفین کو جو ہے وہ اشراق چاشت کی جو ہے وہ ہے کہ اب الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں جہاں اعتکاف ہوتا ہے وہاں تو جدول کے مطابق ان تمام باتوں کا اہتمام ہوتا ہے، لیکن عام مساجد کے اندر جو ہے وہ دیکھا ہے. جب میں بھی جو ہے وہ کبھی اعتکاف میں شروع میں جب بیٹھا کرتا تھا، چھوٹا تھا کافی، تو ایک مجھے یاد ہے، تو اس میں یہ ہوتا تھا جب رات جاگتے تھے تو فجر کے بعد جو ہے وہ سونے کا سلسلہ جو ہے وہ ہوتا تھا. پہلے سے تیاری ہوتی تھی. پہلے سے جو ہے وہ تیاری، کیونکہ پوری رات جاگے ہوتے، واقعی رات جاگنے کے بعد جو ہے وہ مشکل ہوتا ہے. تو اب یہ کہ یہ پتہ چلا کہ اب دیکھیں صبح بالکل کتنے چند لمحوں کے بعد ہی جو ہے وہ کتنی بڑی عبادت ہے کہ آپ کو عمرے کا جو ہے وہ ثواب جو ہے وہ مل رہا ہے. تو یہ اس بات کا بھی اہتمام کریں کہ آپ جو ہے وہ اعتکاف کے اندر کم از کم اعتکاف کے اندر اشراق چاش کے جو ہے وہ نوافل کی جو ہے وہ پابندی کر لیں کہ بھئی یہ نوافل جو ہے وہ پڑھنی ہے. اور اس میں یہ ہے کہ جماعت کا اہتمام ہو جائے تو دوسروں کو بھی جو ہے وہ رغبت مل جاتی ہے، لوگ شامل ہو جاتے ہیں، پتہ ہے کہ ایک چیز ہونی ہے، ورنہ اکیلے میں جو ہے وہ سستی ہو جاتی ہے. تو یوں جو ہے وہ اہتمام کر کے نوافل کی جو ہے وہ ادائیگی کی جائے. مدنی چل کے ناظرین، نماز کے فوائد مفتی صاحب نے ارشاد فرمائے، اور بے نمازی پن یہ کتنی نحوست رکھتا ہے کہ اگر ہم کوئی تعویذ پہنتے ہیں، کوئی ہمارے حق میں دعا کرتا ہے تو وہ دعائیں ہمارے حق میں قبول نہیں ہوتی. ویسے اگر اس معاشرے کا ہم جائزہ لیں تو ہر شخص ایک مبالغہ ہے کہ اپنی پریشانیوں کے حوالے سے پریشان نظر آتا ہے، رونا روتا ہے کہ کیا مطلب ایسا کون سا گناہ ہو گیا کہ جس کی وجہ سے آج یہ پریشانیاں مسلط ہو گئی ہیں. لیکن وہ اپنے حال پر غور نہیں کرتا کہ میری اپنی حالت کیا ہے. یعنی نماز کا نہ پڑھنا اس کے نزدیک کوئی عیب نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، اور وہ سوچتا ہے کہ پتہ نہیں مجھ سے کیا غلطی ہو گئی ہے کہ جس کی وجہ سے آج پریشانیاں مجھ پر مسلط ہیں. تو نماز نہ پڑھنا یہ خود ایک اتنا بڑا مطلب گناہ، اتنی بڑی نحوست ہے اس کے لیے کہ روزی کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، بے برکتی جو ہے وہ طاری ہو جاتی ہے، اور بہت سارے مزید اس کے نقصانات ہیں. لہذا مدنی چینل کے ناظرین، میرے اسلامی بھائی اسلامی بہنیں، سب نیت کریں کہ انشاءاللہ تعالی ہم سچے پکے نمازی بنیں گے، اور اس دنیا سے ایک آج ہم اس حال میں رخصت ہوں کہ ہم پر کوئی نماز باقی نہ ہو. اچھا مفتی صاحب، یہ ارشاد فرمائیں کہ جیسے ہم کہتے ہیں بے نمازی، تو بے نمازی ہوتا کون ہے؟ یعنی ہمارے نمازی کی بھی کیٹیگریز بنی ہوئی ہیں، جمعے کے الگ ہیں، پھر روز کے بھی ہیں، تو ان کی فجر کی نماز کا مسئلہ ہے کہ فجر نہیں پڑھ پاتے. تو بے نمازی کس کو کہیں گے؟ بے نمازی ہوتا کون؟ ایک بھی نماز اگر جان بوجھ کر جو ہے بلا عذر شرعی ترک کرتا ہے تو وہ بے نمازی ہے. اچھا، ایک نماز بھی جو ہے وہ ترک کرتا ہے. تو اب جو لوگ فقط جمعہ پڑھتے ہیں یا فقط جو ہے وہ رمضان کی نمازیں ہی پڑھتے ہیں وہ بھی بے نمازی ہیں. جو فقط جو ہے وہ فجر جو ہے وہ چھوڑ رہا ہے، یا کوئی جناب عشاء جو ہے وہ چھوڑ رہا ہے، یا اور کوئی درمیان کی نماز جو ہے چھوڑ رہا ہے، وہ بھی بے نمازی ہے. اگرچہ وہ یہ کہ جتنی نمازیں زیادہ چھوڑ رہا ہے اتنا زیادہ جو ہے وہ اپنے اوپر گناہ کا وبال جو ہے وہ ڈال رہا ہے. لیکن بہرحال ایک نماز بھی جو ہے وہ بندے سے کیوں چھوٹے. اور دنیاوی اعتبار سے اگر اس کو جو ہے وہ آپ جو ہے وہ لیں تو دیکھیں، اگر ہمارا سیٹ ہمیں دن میں 5 مرتبہ بلائے اور ہم 1 مرتبہ نہ جائیں، یہ ہوتا نہیں ہے. تو جو ہمیں پالنے والا، ہمارے کو پیدا کرنے والا، ہمیں روزی دینے والا، وہ ہمیں 5 مرتبہ بلائے تو پھر کیسے ہوتا ہے کہ ہم جو ہے وہ اس چیز کی طرف نہیں جاتے، رب کی پکار کی طرف نہیں بڑھتے. تو ہمیں چاہیے کہ نماز خود بھی پڑھیں، دوسروں کو بھی پڑھائیں. اور دیکھیں، نماز کا سب سے بڑا فائدہ اگر آپ یہ کہیں کہ نماز وہ عبادت ہے کہ اس کی برکت سے انسان گناہوں سے بچ جاتا ہے.
کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز جو ہے وہ بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ بہت سارے والدین ہیں جو اپنے بچوں کی بہت ساری عادات کی بنا کے اوپر پریشان ہوتے ہیں اور اس کے لیے دعائیں کرواتے ہیں، بعض نشے میں جو ہے وہ مبتلا ہوتے ہیں، نفسیاتی علاج بھی کرواتے ہیں، دیگر بھی ہیں۔ میں ان کو یہ عرض کروں گا کہ آپ اپنے بچے کو نماز کا عادی بنائیں، یا جس کی بھی بری عادات چھڑوانی ہے آپ اسے نماز کا عادی بنائیں۔ انشاءاللہ عزوجل نماز کی برکت سے دیگر چیزیں بھی کرتے رہیں جو علاج آپ کر رہے ہیں، لیکن نماز کا عادی بنائیں گے تو انشاءاللہ نماز کی برکت سے جو ہے وہ انسان جو ہے وہ برائی سے جو ہے وہ دور ہوتا چلا جاتا ہے، برے کاموں سے دور ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اسے ہر نماز میں اس بات کا ایک ڈر ہوتا ہے کہ یار رب کی بارگاہ میں مجھے حاضر ہونا ہے۔ اور اگر کوئی ایسا نمازی ہے، ہو سکتا ہے ہم کوئی یہ کہے کہ بھئی میں تو اتنے عرصے سے نماز پڑھ رہا ہوں، برائیاں پھر بھی نہیں چھوٹتی، تو تھوڑا اپنے اوپر ہم غور کریں کہ اگر عدالت میں جب کسی جو ہے وہ مجرموں کی ضمانت ہوتی ہے تو ان کا ہوتا ہے کہ اتنے دن کے بعد حاضر ہونا ہے۔ صحیح۔ وہ حاضری اس لیے بھی ہوتی ہے کہ جناب یہ دیکھیں کسی اور دیگر چیزوں کے اندر تو مبتلا نہیں ہو گیا، اب اسے پتہ ہوگا کہ یار 4 دن کے بعد پھر حاضری دینی ہے تو چلے میں کوئی اور غلط کام نہ کر بیٹھوں۔ صحیح۔ تو یہاں پہ بندہ 5 مرتبہ رب کی بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہے۔ اب یہ تصور ذرا سوچے کہ خالق و مالک کی بارگاہ میں جا رہا ہوں تو اب 2 نمازوں کے درمیان گناہ کروں گا تو یار پھر اسی بارگاہ میں جانا ہے، حاضری ہوئی، پھر حاضری ہونی ہے، پھر وہاں پر جا کے کہوں گا یار اب جو ہے وہ گناہ ہو گیا مجھ سے، تو ایسا کام ہی میں کیوں کروں جو بار بار جا کے مجھے شرمندگی جو ہے وہ اٹھانی پڑے۔ تو اس تصور کو اگر اپنے اندر ذہن میں لائیں، وہ افراد بھی جو نمازی بھی ہیں، کہ ہمیں 5 وقت رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، اب رب کی بارگاہ میں کس منہ سے جاؤں گا کہ میں یہ گناہ جو ہے وہ کر چکا ہوں۔ تو گناہ کرتے وقت جب یہ چیز دل میں موجود ہوگی کہ میں اس گناہ سے بچوں کیونکہ مجھے رب کی بارگاہ میں حاضری دینی ہے، میں کس منہ سے رب کی بارگاہ میں جو ہے وہ حاضر ہوں گا، کن ہاتھوں سے جو ہے وہ رب کی بارگاہ میں حاضر ہو کر میں کس طرح جو ہے وہ تکبیر کہوں گا، میرے ہاتھ جو ہے وہ گناہوں سے آلودہ ہوں، میری نگاہیں گناہوں سے آلودہ ہوں، تو کیوں نہ میں ان چیزوں سے جو ہے وہ دور رہوں، گناہوں سے دور رہوں، اپنے جسم کو جو ہے پاک کروں اور رب کی بارگاہ میں ایسا حاضر ہوں کہ رب تعالیٰ مجھ پر جو ہے وہ رحم فرمائے اور میری جو ہے وہ اور زیادہ مجھے عبادت کی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ بہت پیارا جواب ملا اس حوالے سے کہ ہم اپنے آپ کو مطلب ایک کہتے ہیں نا احساس پیدا کریں عبادت کے حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہم استعمال کر رہے ہیں، بے شمار نعمتیں اس نے ہمیں دی، ہم خود بے شمار نعمتوں کا مجموعہ ہیں، تو یوں شکر بھی آدمی کہتے ہیں شکرانے میں بھی آدمی اس کی بارگاہ میں جھک جائے کہ اس نے مجھے مسلمان کیا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں پیدا کیا، یہی بہت بڑی نعمتیں ہیں، لہذا اپنے رب کی بارگاہ میں جھک جائیں، اسے سجدے کریں، نمازوں کا اہتمام کریں، انشاءاللہ بہت برکتیں ملیں گی۔ ایک بڑا عجیب سا SMS آیا مفتی صاحب، کوئی ہیں وہ پوچھنا یہ چاہ رہی ہیں کہ میں نے آج تک جمعے کی نماز ہی نہیں پڑھی اور صرف جمعے کے دن میں 2 نفل ادا کر لیتی ہوں، تو کیا یہ صحیح ہے؟ اسلامی بہن ہے، جی دیکھیں اسلامی بہنوں پر تو جمعہ لازم نہیں ہے، جی اب جمعے کے دن ان کے اوپر ظہر لازم ہے، جی تو مردوں کے لیے تو 2 رکعت جمعے کی ہوتی ہیں فرض، باقی سنتیں جو ہے وہ ہیں، لیکن عورت کے لیے پورا جو ہے وہ 4 رکعت فرض ہیں ظہر کے، تو اس پر وہی لازم ہے۔ ہاں اگر انہوں نے کسی جگہ جمعہ جا کے ادا کیا تو وہ ایک الگ بات ہے، اگرچہ عورتوں کو اس بات کی اجازت نہیں ہے، ان کے لیے حکم یہی ہے کہ ان پر جمعہ عیدین لازم نہیں ہے، گھر میں ہی جو ہے وہ جمعے کی جگہ پر ظہر کی نماز ادا کریں، تو اگر واقعی یہ 2 رکعت ہی پڑھتی رہیں اور جو ہے وہ 4 رکعت ظہر کے نہیں پڑھے تو ایسی صورت کے اندر تو ان کی یہ نماز نہیں ہوئی، انہیں ان تمام نمازوں کا حساب لگا کر اتنی ظہر کی نمازیں ادا کرنی ہوں گی۔ ٹھیک جی، مزید کال لیں گے۔ غلام مرتضی عطاری سوڈان سے عرض کر رہا ہوں، مفتی صاحب سے سوال عرض ہے کہ جو اسلامی بہنیں گھر میں اعتکاف بیٹھتی ہیں تو وہ گھر کا کام کر سکتی ہیں، اپنے شوہر کو بچوں کو کھانا وغیرہ بنا کر کھلا سکتی ہیں، اس حوالے سے رہنمائی فرما دیں۔ فرماتے ہیں حضور گھر کا کام کاج بھی ہوتا رہے، اعتکاف بھی ہوتا رہے۔ مسجد بیت کے اندر ہی اگر یہ ساری چیزیں ممکن ہو تو ٹھیک ہے کر سکتی ہیں، اگرچہ بہتر یہی ہے کہ مسجد بیت کے اندر بھی جب بیٹھے اعتکاف کی نیت سے ہیں، گھر والوں کو بھی پتہ ہے تو ان کی طرف سے بھی یہ چیزیں لازم نہیں ہوتی ہیں، ان کو بھی پتہ ہے کہ نہیں جب کوئی اعتکاف میں بیٹھا ہے تو عبادت کے لیے بیٹھا ہے تو وہ عبادت کرے گا۔ لیکن بہرحال اگر ہم جواز کے اعتبار سے بات کریں تو اگر مسجد بیت میں رہتے ہوئے کوئی کام کر سکتی ہیں تو بالکل کر سکتی ہیں، لیکن مسجد بیت سے باہر جا کر گھر کا جھاڑو پوچھا کرنا یا بچوں کو اسکول کے لیے تیار کرنا یا گھر والوں کے لیے کھانا وغیرہ بنانا تو یہ جائز نہیں ہے، اعتکاف ہی ٹوٹ جائے گا۔ تو مسجد بیت کے اندر ہی جو ہے وہ بیٹھ کر یہ سارے کام کریں۔ اگر کوئی ایسی خاتون ہیں کہ پتہ ہے کہ گھر میں کوئی اور یہ سارے کام کرنے والا نہیں ہے، انہی کو کرنے پڑیں گے، تو پھر یہ اعتکاف نہ کریں، کیونکہ اعتکاف کے اندر بہرحال مسجد بیت سے ان کاموں کے لیے باہر نکلنے کی اجازت ان کو نہیں ہوگی۔ ٹھیک جی، مزید کال۔ اگر ایک اسلام کے ساتھ 3
یا ایک سلام کے ساتھ 4 نماز تراویح ادا کر دی جائیں تو اس صورت میں کیا حکم ہوگا؟ کیا نماز تراویح 3 ہوں گی یا 4 کی صورت میں 4 ہو جائیں گی؟ کیا فرماتے ہیں حضور؟ تیسری رکعت میں اگر سلام، تیسری پر سلام جو ہے وہ پھیرا اور دوسرا انہوں نے چوتھی پر یا چوتھی پر جو ہے وہ اگر تیسری پر سلام پھیرا اور دوسری کے اوپر جو ہے وہ بیٹھے بھی نہیں تھے تو یہ تو نماز جو ہے وہ فاسد ہو گئی، ٹھیک ہے، دوبارہ پڑھنی ہوگی۔ یوں ہی چوتھی پر اگر بیٹھے، 2 رکعت کی نیت باندھی تھی اور جو ہے دوسری پر نہیں بیٹھے اور چوتھی پر جو ہے وہ بیٹھے، پھر 4 پڑھ لی، تو ایسی صورت کے اندر نماز تو ہو جائے گی لیکن بہرحال یہ 2 رکعت کاؤنٹ ہوں گی۔ اچھا، یہ 2 رکعت جو ہے وہ کاؤنٹ ہوں گی جبکہ دوسری پر جو ہے وہ بیٹھے ہوں، اچھا، دوسری پر جو ہے وہ بیٹھے ہوں۔ یہ میں بھی دیکھ کر عرض کرتا ہوں جب تک اگلے سوال کی۔ جی اگلی کال۔ میرا سوال یہ ہے کہ میں 25-30 سال سے صاحب نصاب ہوں اور اب اس رمضان شریف میں نے اپنی دکان سیل کر دی ہے۔ جو پیسہ مجھے دکان بیچنے سے ملا ہے کیا اس پہ بھی مجھے زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی؟ اچھا، اس سوال کے اندر مجھے مطلب ایک کنفیوژن یہ لگ رہی ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں میں 20-25 سال سے صاحب نصاب ہوں جی، اور دکان میں نے بیچ دی، تو یعنی زکوٰۃ کا حکم کیا ہوگا؟ دیکھیں اس میں 2 کہ اگر یہ اپنے آپ کو صاحب نصاب اسی دکان کی وجہ سے سمجھ رہے ہیں، جی جی، اور وہ دکان انہوں نے بیچنے کے لیے نہیں خریدی تھی، خریدتے وقت بیچنے کی نیت نہیں تھی، بعد میں بھلے ہو گئی ہو لیکن ابتداً جو ہے وہ نیت بیچنے کی نہیں تھی، تو ایسی صورت کے اندر اس دکان کے اوپر پچھلے سالوں کی تو زکوٰۃ نہیں ہے کیونکہ وہ مال تجارت نہیں تھا، مال تجارت ہوتا تو زکوٰۃ ہوتی۔ اب اگر پچھلے سالوں میں اس دکان کے علاوہ یہ صاحب نصاب تھے جی، اور دیگر مال کی وجہ سے، پیسے کی وجہ سے یا اور دیگر مال تجارت وغیرہ کی وجہ سے، تو بہرحال اب جب یہ انہوں نے دکان بیچی ہے یہ پیسہ بھی آ گیا، تو اب اگر سال سے پہلے سال پورا ہونے سے پہلے یہ پیسہ ان کے پاس آ گیا اور سال پورا ہونے تک ان کے پاس باقی رہا تو اس پیسے کے اوپر بھی زکوٰۃ لازم ہوگی۔ اور اگر سال پورا ہونے کے بعد آیا یا پہلے آیا لیکن سال پورا ہونے سے پہلے انہوں نے دوسری دکان خرید لی اور وہ دکان تجارت کی نیت سے نہیں خریدی تو ایسی صورت میں اس پیسے پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ اچھا، ایسے میں سے یہ ہے کہ کیا اسلامی بہنیں ان کو بھی تراویح پڑھنا لازم ہے؟ جی ہاں، اسلامی بہنوں کے اوپر بھی تراویح پڑھنا لازم ہے، ان کے لیے بھی تراویح پڑھنا سنت موقدہ ہے رمضان المبارک کی ہر شب میں۔ ایسے میں سے یہ ہے کہ میری بچی جو ہے بیٹی، ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا تو ہم انہیں زکوٰۃ دیتے ہیں اور کافی عرصے سے سلسلہ جاری ہے، تو کیا یہ صحیح ہے؟ بیٹی کو یا پوتی ماں، کو، جی ہاں، بیٹی کو یا پوتی کو یا یوں ہی بیٹی پوتی اپنی ماں کو یا نانی دادی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، تو اگر انہوں نے اپنی بیٹی کو زکوٰۃ ادا کی ہے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی، یہ زکوٰۃ دوبارہ ادا کرنی ہوگی۔ اس میں کوئی ہیلا ہو سکتا ہے کہ یہ کوئی کسی کو دیں اور اس کو ترغیب دلا دیں کہ میری بیٹی کو اس نہیں، طرح؟ یوں ہیلے کی اجازت نہیں ہے، ہاں اگر انہی کے گھر میں مثال کے طور پہ شوہر اگر ہو، صحیح، جیسے یہ تو ہے نا شوہر کا انتقال ہو گیا، جی، مثال کے طور پہ شوہر ہے اور بیٹی کے جو حالات ہیں وہ ایسے ہیں کہ جو ہے وہ اس کو حاجت ہے، تو اب شوہر کو زکوٰۃ دے سکتی ہے، یعنی صحیح، ساس جو ہے وہ داماد کو زکوٰۃ دے سکتی ہے، تو اب انہوں نے داماد کو زکوٰۃ دے دی، داماد اگر مستحق زکوٰۃ ہے، اب اس نے قبضہ کر لیا، اب اس کے بعد وہ اس سے اپنا پورا گھر کا خرچ چلائے، صحیح۔ اپنی بیوی بچوں کو بھی کھلائے تو اس میں حرج نہیں ہے۔ جی اگلی کال لیں گے۔ نفلیں کتنی ہونی چاہیے، اس میں کیا کیا پڑھنا چاہیے، کون کون سی صورتیں کیا کیا پڑھنا چاہیے اور کیا کیا تصویر بننی چاہیے، تصویر وغیرہ؟ غالباً نفل سمجھ کا نہیں آیا پہلے والا ایک سوال جو ہمارا رہ گیا تھا تراویح والا، وہ میں عرض کر دوں کہ 2 رکعت پر بیٹھنا بھول گیا، کھڑا ہو گیا تو جب تک تیسری کا سجدہ نہیں کیا تو بیٹھ جائے اور سجدہ کر لیا تو 4 جو ہے وہ ہو گئیں، صحیح، 2 پر بیٹھ گیا تو پھر جو ہے وہ 4 ہو جائیں گی، اگر 2 پر نہیں بیٹھا اور پھر 4 پڑھی تو پھر یہ 2 رکعت شمار ٹھیک ہوں گی۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ پوچھنا ہی چاہ رہے تھے جو کال آئی تھی کہ نفل ایک تو کتنے پڑھیں اور اس کے اندر کیا کیا پڑھیں؟ کس جیسے چیز 2 رکعت نفل پڑھیں یا 4 پڑھیں یا 6 پڑھیں اور اس کے اندر کیا پڑھیں؟ دیکھیں نوافل، بعض تو نوافل کے جو ہے وہ باقاعدہ بیان کیا ہوا ہوتا ہے، فضائل کے اندر لکھا ہوا ہوتا ہے اور ان کا طریقہ کار لکھا ہوتا ہے کہ یہ نفل اس طریقے سے پڑھنے ہیں، اس میں پہلی رکعت میں یہ پڑھنا ہے، دوسری میں یہ، تو یہ آپ مدنی پنسورے کے اندر دیکھ لیں کہ اگر اس کے اندر نوافل ہیں خاص شب قدر کے تو اس کو جو ہے وہ آپ فالو کر کے پڑھ لیں، ورنہ عام نفل جو ہے وہ آپ نے پڑھنے ہیں تو اس میں آپ کوئی سی بھی صورت تلاوت کر سکتے ہیں، سورہ اخلاص جو ہے وہ 3 بار پڑھ لیں، 1 بار پڑھ لیں، تو یوں جو ہے وہ سورہ فاتحہ اور ساتھ میں کوئی چھوٹی سورت دو کر کے پڑھ لیں، 2 کر کے جو ہے وہ پڑھیں، یہ زیادہ بہتر۔
مدنی چینل کے ناظرین، رمضان کی برکتیں جاری و ساری ہیں اور آخری عشرہ ہمارے درمیان جلوہ گر ہو چکا، مسجدیں دوبارہ مطلب رش لگ گیا، مسجدیں پھر بھر گئی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو رمضان کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ جو ہمارے معتکف اسلامی بھائی ہیں یا اسلامی بہنیں ہیں، ایک چیز کی کمی محسوس ہوتی ہے، اور یہ بھی ایک رواج ہے کہ بہت سارے کام شروع کر دیے جاتے ہیں لیکن اس کا علم حاصل نہیں کیا جاتا۔ اب جیسے اعتکاف کے اندر لوگ تشریف فرما ہو گئے، کیا ہی اچھا ہوتا کہ وہ فیضان رمضان سے اعتکاف کا باب پڑھ لیتے کہ اعتکاف ہوتا کیا ہے اور مسجد کی حدود کیا ہوتی ہیں، فنائے مسجد کیا ہوتی ہے، خارج مسجد کیا ہوتی ہے، اعتکاف ٹوٹ جائے تو کیا کرنا ہوتا ہے۔ تو اس طرح کا سلسلہ نہیں کیا جاتا۔ الحمدللہ دعوت اسلامی ہر شعبے میں، ہر معاملے میں ہماری رہنمائی کا اہتمام کرتی ہے۔ یہ کتاب بھی جو ہمیں عطا کی گئی، ماشاءاللہ اس کتاب کی بڑی برکتیں ہیں۔ تو جو بھی کام کریں ابتداً اس کو سیکھیں، اس سے متعلق علم حاصل کریں تاکہ وہ کام جو ہے اپنے پورے تقاضے کے مطابق انجام تک پہنچے۔ تو میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عبادت کے فوائد ہم نے سنے، اس کے دنیاوی اور اخروی فوائد ہم نے سنے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی عبادت کا عادی بنائے اور ہم سچے پکے نمازی ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آج کا ہمارا سلسلہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، جو ہم نے سنا ہے، جو سیکھا ہے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔ رمضان رمضان رمضان، مہینہ ہے نزول قرآن کا، رحمت و بھرے ہیں لمحات۔ عاشقان رسول کی عبادات، ساتھ سحر و افطار کی برکتیں، رکھنے ہیں روزے، کرنی ہیں خوب عبادات، تو رکھنا ہوگا اپنا خیال۔ انشاءاللہ عز و جل مدنی چینل لا رہا ہے اپنے ناظرین کے لیے اس رمضان ایک منفرد سلسلہ، جس میں ہوں گے ماہر ڈاکٹرز کے مشورے اور معلومات، اور آپ کو ملیں گے صحت مند زندگی گزارنے سے متعلق مفید مشورے۔ تو دیکھیے ہمارا سلسلہ رمضان اور صحت روزانہ رات 9:45 پر، صرف مدنی چینل پر، انشاءاللہ عز و جل۔ دعا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، خرچ جب راہ خدا میں ہو، بلائیں دور ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ خیر مل جائے، وبائیں دور ہوں، یا الہی دے سخا کی مجھ کو بھی توفیق تو، یا الہی دے سخا کی مجھ کو بھی توفیق۔ ابو، کیا ہم تینوں کا خرچہ 90,000 ہے؟ ہاں بیٹا، گھر کا خرچہ تو بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے۔ ہم تینوں کا خرچہ 90,000 ہے تو فیضان مدینہ میں ہزاروں روپے کا خرچہ کتنا ہوگا؟ دل سے تیری راہ میں دوں۔ آپ کے گھر کے اتنے اخراجات ہیں تو ذرا سوچئے کہ دعوت اسلامی کے روزمرہ کے کتنے اخراجات ہوں گے۔ برائے زکوٰۃ فطرہ، بینک کا نام MCB، اکاؤنٹ ٹائٹل دعوت اسلامی، اکاؤنٹ نمبر 0388